اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم من ینصرنی من اللہ ان تردتهم افلا تذکرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ عالم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ سورہ ہود آیات 30 اور 31۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان جو گفتگو ہوتی رہی اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، من ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ان اگر طردتہم، میں نے دھتکار دیا ان کو۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ جو ملا تھے، سردار تھے، ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ پر ایمان لانے والے ہمارے اراذل قسم کے لوگ، ہمارے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور یہ ہم اپنی شایان شان نہیں سمجھتے کہ آپ پر وہ بھی ایمان لائیں اور ہم بھی ایمان لے آئیں۔ یہ واقعہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ نے آ کر یہ بات کہی تھی کہ آپ پر اکثر ایمان لانے والے تو فقراء، محتاج، مسکین اور غلام لوگ ہیں، یہ ہمارے شایان شان نہیں کہ آپ کی مجلس میں وہ بھی بیٹھے ہوں اور ہم بھی بیٹھ جائیں۔ تو ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، اور یہی مطالبہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے کیا تھا۔ تو جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ان اللہ کے برگزیدہ لوگوں کو، جو اللہ کے بڑے پسندیدہ اور پیارے لوگ ہیں، گو ان کی اہمیت تمہاری نگاہ میں کچھ نہیں ہے، تو اگر میں ان کو نکال دوں گا تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ کون ہے ایسا جو اللہ کے مقابلے میں میری پھر مدد کر سکے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا، اب دوسرا اعتراض کیا تھا کہ نہیں ہیں آپ مگر ایک ہماری طرح بشر۔ تو جواب میں نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا أَقُولُ، اور نہیں میں کہتا، لَكُمْ تم سے، عندی، کہ میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، اللہ کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، خزانے کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ جسے چاہتا ہے جتنا عطا کرتا ہے، یہ اس کی اپنی ہی منشا اور مرضی ہوا کرتی ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، علم غیب بھی میرے پاس نہیں ہے۔ یاد رہے کہ علم وحی اور علم غیب میں فرق ہوتا ہے۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ انبیاء حضرات اللہ کے علم میں سے جو ان کو وحی کیا جاتا ہے، چاہے وہ الہام کی صورت میں ہو، چاہے وہ فرشتے کی صورت میں ہو، چاہے وہ خواب کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے وحی کیا جاتا ہے، تو جو بات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بتا دیتے ہیں، وحی کر دیتے ہیں، وہ پیغمبروں کو پتہ ہوتی ہے، اور جو بات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو نہ بتائے وہ بات ان پر بھی پوشیدہ رہتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ انی ملکن، کہ میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ وَلَا أَقُولُ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، تزدری اعینہم، جنہیں حقیر دیکھتی ہیں تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز عطا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بھلائی۔ تو اصل میں اس آیت مبارکہ میں ان مخالفین کے سارے جوابوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے کہ اگر تم مجھ میں کوئی بات ما فوق بشریت نہیں پاتے تو میں بشریت سے بالاتر ہونے کا دعویٰ کب کیا ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، یا میں غیب دان ہوں، یا کوئی فرشتہ ہوں؟ میں ان باتوں میں سے کسی بات کا بھی مدعی نہیں ہوں، میں تو صرف اللہ کا رسول ہوں، اور جس پیغام کے ساتھ اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ میرے ساتھی غریب اور نادار لوگ ہیں، اس وجہ سے تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، اور چونکہ تمہاری نگاہوں میں ساری قدر و قیمت دنیا اور اسباب دنیا ہی کی ہے،
جو تمہیں حاصل ہے اس وجہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر اس دعوت میں جو میں دے رہا ہوں کوئی پہلو خیر کا ہوتا تو بھلا یہ کس طرح ممکن تھا کہ یہ صدا کے بھوکے ننگے لوگ اس سے فیضیاب ہو جاتے اور تم اپنے زوم میں سارے خیر و فضل کے وارث اور موروث اس سے محروم رہ جاتے۔ یہ ساری ان کی خام خیالیاں تھیں۔ بات پھر وہیں جا پہنچتی ہے کہ جن کے دلوں میں صلاحیت ہوتی ہے اور جن کی فطرت مسخ ہونے سے محفوظ رہتی ہے وہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس فیض سے کچھ پا سکتے ہیں، اس خیر کو اپنے دامن میں بھر لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے، کہ ان کے دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ انی یقیناً میں اذن اس وقت لمن الظالمین ہو جاؤں گا ظالموں میں سے ٹھہروں گا اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں۔ تو اب دونوں قوموں کا حال ایک جیسا ہے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، دونوں کے اعتراضات ایک جیسے، دونوں کے مطالبے ایک جیسے، اور دونوں کا یہی خیال کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں خیر ہوتا یا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں خیر ہوتا تو سب سے پہلے ہم لوگ ایمان لانے والے ہوتے، جو صاحب مال تھے، جو صاحب عظمت و جلال تھے، ہم ہی پر سب سے پہلے یہ خیر نازل ہوتا اور ہم ہی اس کو ماننے والے ہوتے، لیکن کیونکہ ہم پر نہ نازل ہوا ہے اور نہ ہی ہم اس کو ماننے والے ہیں، بلکہ ماننے والے وہی لوگ ہیں جو کمتر ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے ان کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمارے دل و دماغ کو روشن کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین قال انما یأتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم ان كان اللہ يريد ان يغويكم هو ربكم وإلیہ ترجعون۔ سورہ ہود آیات 32 سے 34۔ قالو، انہوں نے کہا، بات چل رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی کہ جب آپ نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، آپ پر بہت سے اعتراضات کیے اور ان اعتراضات کا جواب پچھلی آیات میں گزر چکا۔ اب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے بحث کر لی، فاکثرت جدالنا، اور بہت ہی بحث کر لی۔ جدال بحث مباحثے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فاتینا، پس لے آ، بما تعدنا، جس کی تو ہمیں وعید سناتا ہے، جس کے بارے میں تو ہمیں دھمکاتا ہے، ان کنت، اگر تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی قوم کو دعوت پہنچائی، حجت تمام کر دی اور ان کے لیے کوئی بھی راہ فرار نہ چھوڑی، اور ان کے پاس آپ کی باتوں کا کوئی جواب بھی نہیں تھا، تو بالآخر انہوں نے بھی وہی بات کی کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اس عذاب کو ہی لے آئیے۔ اور یہ جو قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کہ اب بس بحث مباحثہ بہت ہو گیا، مزید بحث مباحثے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب وہ عذاب لے آؤ جس کا آپ اکثر تذکرہ کرتے ہیں۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، انما، یقیناً، یأتیکم بہ اللہ، اسے لائے گا اللہ تعالی۔ کہ آپ نے جواب دے دیا کہ عذاب کا لانا تو اللہ کا اختیار ہے اور وہی جب چاہے گا لائے گا، انشاء، اگر وہ چاہے، وما انتم بمعجزین، اور تم نہیں ہو اس سے باہر نکلنے والے، عاجز کرنے والے، اس کو روک سکنے والے، تو اس وقت پھر اللہ کے قابو سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکے گا، سب کے سب اس
پکڑ میں آ جائیں گے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، اور نہیں نفع پہنچا رہی تم کو نصحی، میری نصیحت کرنا، ان اردت، اگرچہ میں ارادہ کروں، ان انصح لکم، کہ تمہیں نصیحت کروں، ان کان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے، یرید، ارادہ کر لیا ہے، ان یغویکم، کہ تم کو گمراہ کرے۔ قوم کو واعظ و نصیحت کا یہ آخری مرحلہ ہے کہ رسول اپنا فرض ادا کر کے اپنی سبک دوشی کا اعلان کرتا ہے اور اپنے جھٹلانے والوں کو ان کے انجام کے حوالے کرتا ہے جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے۔ یہ بات حضرت نوح علیہ السلام نے اس مرحلے میں فرمائی کہ اب تم اللہ کے قانون کی زد میں آ چکے ہو اور اپنے اعمال کے سبب سے سزاوار ہو کہ اللہ تمہیں گمراہی کی راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دے۔ تو میں لاکھ نصیحتیں کرتا رہوں، واعظ و نصیحت کرتا رہوں، اس کا کوئی بھی تم پر اثر نہیں ہوگا۔ وہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ یاد رہے، کوئی کافر ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، دہریہ ہے، کوئی بھی ہے، اگرچہ وہ اللہ کو اپنا رب نہ مانے، لیکن اللہ پھر بھی ان کا رب ہے، اللہ پھر بھی ان کا خالق ہے، مالک ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس لیے فرمایا ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو تمہارا رب بھی وہی ہے، آج تم انکار کر رہے ہو، مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا اور لوٹ کر پھر تم نے اسی رب کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو اب اگر اس دنیا کی زندگی میں تم اس بات کا انکار بھی کر رہے ہو تو بالآخر جب تمہیں اٹھا کر اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا تو پھر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا سوائے اسے تسلیم کرنے کے، لیکن اس وقت کا تسلیم کیا جانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔